الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری ہوئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، سو آپ ہرگز شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، ایک تواتر کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے اور اپنی کم علمی میں گزارشات پیش کرتے ہوئے جہاں میں بیان کر رہا ہوں وہاں محترم سامعین، ناظرین اکٹھے ہم سب چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ والذین آتیناہم الکتاب، تو یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سے ہیں، دعوت حق جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو کتب سابقہ کے حامل اقوام بھی موجود تھی، بے شمار تحریف تھی، بے شمار رواجات کا دخل تھا، لیکن ایک دعویٰ اور ایک دعویٰ رکھنے والی قوم موجود تھی کہ جن کے پاس سابقہ کتب کے ہونے کا دعویٰ ہے، اس کا تعین، اس کی حدود و قیود انہوں نے اپنی مرضی سے کر رکھی تھی۔ لیکن جب قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں، تو کتب سابقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، کلام ذاتی کے نزول سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں تک اور نشانیاں تک بیان فرما دی گئی۔ تو یہاں جب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جتنا یا جیسا انکار کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب جنگ و جدل کا موقع آتا تو یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے حضور فتح کی دعائیں مانگتے تھے، دشمن سے حفاظت مانگتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حق دے رہے ہیں، راہ حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو یہ انکار کر رہے ہیں، کلام ذاتی کا انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں، یعنی یہ جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے نا انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ احکام اللہ جل شانہ کی عطا کرتا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، سو آپ ہرگز شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں۔ جب یہاں یہ حصہ ارشاد فرمایا جاتا ہے تو اس سے امت کی تربیت امت الناس تک اس کی اہمیت کا پہنچانا مقصود ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم عن الخطا ہے۔ دوسرا حصہ سوچ کا یا زائد یا کم کوئی پہلو ایسا ہے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمومی فرمان، عمومی سے مراد آپ کا فرمان عمومی نہیں ہے، لیکن وہی علاوہ کے علاوہ جہاں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، نص قرآن یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ وہی ہے جو اللہ کریم کی طرف سے وہی ہے، اپنی طرف سے آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی نہیں۔ تو یہ ہمیں اہمیت سمجھ آتی ہے کہ فلا تکونن من الممترین، کہ آپ ہرگز شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں۔
اب اسے جب ہم تفسیر کریں گے اپنی سوچ سے عملی زندگی تک تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ قرآن کریم نے جہاں ایمانیات بیان فرمائی ہیں وہیں عبادات کے پہلو ارشاد فرمائے ہیں، اور جہاں عبادات بیان فرمائی گئی ہیں 7 معاملات کی بات آتی، آمنو کے ساتھ عمل الصالحات قرآن کریم میں متعدد دفعہ بیان فرمایا گیا۔ پھر ایک ایک حصے کی جو باریکی ہے، جو حدود و قیود ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ بات کو سمجھنا، اپنے لیے صحیح راہ کا انتخاب کرنا ہو تو حدود و قیود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لسان نبوت ہے، جو کچھ ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، تربیت نصیب ہوئی، مخلوق کے خدا تک پہنچانے کا پھر یہ ہستیاں سبب ہوئی۔ عہد صحابہ میں سلطنت اسلامی کو بے شمار وسعت عطا ہوئی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں اس فتوحات اسلامی کی یا وسعت ریاست کی بات ارشاد فرماتے تھے، ایک بات وہ بڑی واضح بیان فرماتے تھے کہ حاکم و محکوم، فتح و شکست اقوام عالم میں ایک نظام چلتا آیا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن جہاں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کے قدم مبارک گئے ہیں، جہاں تک انہیں رسائی نصیب ہوئی ہے، جہاں تک انہوں نے کلمہ حق پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے، وہاں سے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکا۔ وہاں آذان کی آواز جو ہے اسے معدوم نہیں کیا جا سکا، وہاں یہ صدا اللہ اکبر کی بلند ہے۔ اب یہ عظمت ہے، یہ صداقت ہے، یہ ان ہستیوں پر اللہ کریم کا خصوصی انعام ہے کہ انہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب۔ اس میں کمال ذاتی نہیں، اس میں کمال معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جب آپ ان سارے حصوں کو دیکھتے ہیں اور کردار تک کی بات آتی ہے تو ایک ایک حصہ ہم تک اجماع امت پہنچانے کا سبب بنی۔ آج اگر کوئی یہ اٹھ کر کہہ دے کہ قرآن کریم سے میں خود سمجھ سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے اجماع امت کی، یا جو حصے مجھ تک فقہی تحقیق کے پہنچے ہیں ائمہ کرام کی جو بحث ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں نے جیسے عمل اختیار کیا وہ ان کا عمل تھا، میں قرآن کریم سے جو سمجھ رہا ہوں میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے مجھے بھی مخاطب فرمایا۔ یہ متکبرانہ سوچ دوزخ کی گہرائیوں میں ڈبانے کا سبب ہوگی، غرق کرنے کا سبب ہوگی۔ اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم سے میں سمجھ سکتا ہوں تو اس سے پوچھیں کہ یہ قرآن کریم تجھے حاصل کیسے ہوا؟ یہی اجماع ہم تک پہنچانے کا سبب ہے۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ حق ہم تک پہنچایا۔ یہ وہ نظم ہے جسے اللہ کریم نے پسند فرمایا مخلوق تک حق پہنچانے کا۔ تو جو حصہ قرآن کریم کا انہوں نے پہنچایا وہ درست ہے، جو اصول و ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اس میں شک کرتے۔ تو جب یہ باریکی ہم سمجھیں گے نا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو پھر ہمیں اپنا کردار سامنے آئے گا، سوچ یاد آئے گی کہ اپنی صبح سے شام تک کی جو زندگی ہے، جو لین دین ہے، جو دوستی تعلق عزیز داری ہے، ان تمام حصوں میں جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں اور جو عمل میں اختیار کر رہا ہوں،
وہ کیسا ہے؟ کیا میں شبہ میں تو نہیں ہوں؟ اگر قرآن کریم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، آپ کے ارشاد اور دین اسلام پر کامل یقین ہے تو پھر سوچ، کلام، عمل ایک رخ کا ہوگا۔ سوچ بے اختیاری حصوں میں سے ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ جب کلام اور عمل کی بات آتی ہے تو پھر اختیار کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ غلط سوچ کا آنا اور اسے رد کر دینا یا اسے اختیار کرنا، یہاں سے پھر سوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایسا کریم ہے کہ بندہ مومن جب تک کوئی غلط عمل کرتا نہیں، اس کی غلطی لکھی نہیں جاتی، اور جب وہ کوئی بات صالح، اچھی اور نیک سوچتا ہے اور عمل نہیں کر پاتا تو اس نیت کا بھی اسے اجر اور ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ ایسا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرماتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی سوچوں اور عمل کو دیکھتے ہیں تو مخلوق خدا پر بحث کرتے ہیں۔ کوئی مجھ پر بحث کر رہا ہوگا، میں کسی پر بحث کر رہا ہوں گا، حالانکہ دیکھنا اپنی ذات کو ہے۔ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں کیا مجھے نہیں معلوم کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ میں جو کچھ بول رہا ہوں کیا مجھے نہیں معلوم کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے؟ جو عمل کر رہا ہوں اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ وہ باریکی جو اس عمل کو عمل صالح یا اس عمل کو منافقت کے درجوں میں ڈال دے گی، میں نہیں جانتا۔ یہ سے ضروری ہے کہ ہم شبہ نہ کریں۔ اگر ہمیں یقین کامل ہو کہ جو کچھ فرمایا گیا ہے اور جو کچھ اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہی حق ہے تو پھر ہم اس میں قائم رہیں۔ پھر ایک اور نازک حصہ عرض کروں گا کہ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو غلطی کو غلطی ماننا، غلطی گناہ ہے، اس کو ماننا پھر کوئی سبب بن جاتا ہے بچت کا۔ لیکن جب ہم غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتے اور اس کے درست ہونے پر بھی جواز گھڑ لیتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، یعنی جو بات حق اور سچ ہوگی اس کا انحصار عدل پر ہے، وہ عدل بھی ہوگا، انصاف بھی۔ ظالم کو روکنا، مظلوم کا تحفظ کرنا ہر دو صورت میں مناسب ہے، جائز ہے، عدل ہے اور انصاف کا سبب ہوتا ہے۔ اور معاشرتی زندگی میں ان دو پہلوؤں کا خیال رکھا جائے تو معاشرہ کھلتا ہے، اس میں مہک اور خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس میں رہنے والوں کی زندگی سہل اور آسان ہوتی ہے۔ اور جب سچائی اور انصاف یہ دو حصے کلام سے نکال دیں بام تو تکرار ہوگی، عمل سے نکال دیں بام نفاق اور معاشرے میں دست و گریباں ہونا عام ہو جائے۔ شب و روز زندگی کا ایک سفر ہے جو جاری ہے، لیکن جو واقعات کسی دن کے حوالے سے، کسی لمحے اور وقت کے حوالے سے گزرے ہیں وہ انسانی زندگی میں بہت بڑا اثر رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان جب بات آتی ہے محرم الحرام کی، یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، یہ اس سے بعید اس لیے ہو گئے ہیں، زبان غیب عام اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم نے عملی زندگی جو ہے اس میں کمزوریاں کی ہیں، اور عملی زندگی میں جو کمزوری کا سبب ہے
وہ بے عملی ہے جو دینی احکام پر ہم نے کی۔ باعمل مسلمان معاشرے اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو اور ہر حصے میں نالائکی نہیں کرتا، تو بے عملی جو ہے دین سے دوری جو ہے، بے راہ روی کی جو سوچ اور عمل ہے، یہ سبب بنے ہیں ہمیں دنیا کے معاملات میں پیچھے رہ جانے کے۔ تو اب زبان وہ ہے جو ہماری نہیں ہے، وہ ہے جو کلام ذاتی میں اللہ نے پسند فرمائی ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ زبان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، جس میں آپ نے کلام فرمایا، جس سے وحی مطلب اور غیر مطلب مخلوق کو نصیب ہوئی، وہ کیوں عمومی نہیں ہے اور ہر ایک کی اس میں ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ لیکن بات یا جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زبان کوئی ہو، لیکن ہر ایک اپنی حیثیت اور جو کچھ اللہ کریم نے اسے عطا فرمایا جس حصے میں، اس کے مطابق امتحان میں۔ ہم اپنے معاملات، اپنی سوچوں کو جب عدل پر نہیں رکھیں گے، انصاف پر نہیں رکھیں گے، تو ہم معاشرے میں وہ طبقہ ہوں گے جو پیچھے ہوں گے، اور وہ لوگ جو اصول و ضوابط دنیا کے وہ اختیار کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، ایمانی حصوں سے انحراف کے باوجود دنیاوی اصول کا اختیار کرنا انہیں دنیا کے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ اب جب ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم، ہماری نسل کو نہیں معلوم کہ یہ ہمارے اسلامی سال، قمری مہینے، ماہ مبارک محرم الحرام، یہ ابتدا نہیں معلوم، چونکہ ہماری عمومی گفتگو میں ہے نہیں، شب و روز کی جو زندگی ہے اس کا یہ حصے ہے نہیں اس میں کہ ہمیں یہ معلوم۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ لیکن محرم الحرام کی ابتدا یکم محرم کو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور پھر جب آپ پہلے عشرے پر آتے ہیں، اس میں پہلے عشرے یا دوسرے عشرے پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ماہ مبارک جو محرم الحرام ہے، اس میں خانوادہ رسول کی قربانی اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس حادثے کا درد یا اس حادثے کی جو آواز اٹھی ہے وہ قیامت تک سنائی دیتی رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کی ولادت مبارک 4 ہجری کی ہے، 3 شعبان 4 ہجری کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 60 ہجری کا ہے۔ اور یہ اگر آپ کوفہ کی تاریخ دیکھیں تو کوفہ ایک نئی آبادی جو بنائی گئی تھی ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، قدیم آبادیوں میں نہیں شمار ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کے اقدامات، آپ کی ترتیب، افواج اسلامیہ کا ایک بہت ہی اچھے انداز سے ظلم کا روکنا، مظلوم کی آواز بننا اور دین اسلام کا حق مخلوق خدا تک پہنچانے کا سبب ہوتے چلے جانا، جب میدان کارزار میں کوئی نہیں روک سکا تو پھر یہ حصے کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے، تو پھر اہل فارس میں ایسے
تاریخی حصے ملتے ہیں کہ لوگوں نے سازشیں کی۔ پھر جب آپ خیبر کے قلعوں کی تاریخ اٹھاتے ہیں، معزز سامعین کرام، جو خیبر سے نکالے گئے بدبخت تھے، ان کے قیام اور ریشہ دوانیاں بھی پھر آپ کو کوفہ کی طرف آتی ہیں۔ پھر کوفہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں اسلامی جو فوج ہے اس کی چھاونی بنائی گئی تھی۔ پھر کوفہ وہ جگہ ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ بھی رکھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں گھر مبارک بھی تھا۔ اب جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر بات کرتے ہیں تو آپ کی شہادت کا جب تانا بانا ڈھونڈا جائے تو وہ بھی انہی منافقین کی طرف جاتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر جو ظلم کیا گیا اس کا تانا بانا بھی اسی طرف آتا ہے، اور پھر یہی بات حضرت علی کرم وجہ الکریم اور حسنین کریمین کی، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو بھی زہر دی گئی تھی۔ تو خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تک کے پہلوؤں کو اور واقعات کو اور ان کڑیوں کو آپ ملاتے آئیں تو وہی خناس ملتا ہے جو دین اسلام کے خلاف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے انبیاء رسول پر بے شمار تکالیف آئی، لیکن سب سے زیادہ جو تکلیف آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ تو آپ نے مکی زندگی کی بات کی جائے یا مدنی زندگی کی بات کی جائے، غزوات و سرایا کی بات کی جائے یا معاہدات کی بات کی جائے، زندگی کے شب و روز ہر طرف کی دی گئی تکالیف میں بسر فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد اور جو حق ہے اسے آپ کے خدا میں لے کر مخلوق خدا میں جو پھیلے، تو وہی تکلیف اور مخالفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی اور جو ایذا اور تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں، اور آپ نے صبر کیا، اور آپ نے ہمیشہ رجوع اللہ فرمایا، آپ نے ہمیشہ معاف فرمایا، وہی پہلو پھر آتے آتے خانواد رسول پر پہنچتا ہے۔ کیا اہل مکہ نے آپ کو سلطنت کی پیشکش نہیں کی تھی؟ سونے، ہیرے، جواہرات اور بلند نسب رشتوں کی پیشکش نہیں کی تھی؟ اور آپ نے نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو تو بھی وہی بیان ہوگا جو حق ہے؟ یہ سودے نہیں ہوں گے۔ یہی صورت نیچے آپ کے خانوادے تک آتی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کا دیدار جنہیں نصیب ہوتا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونے کا شرف نصیب ہوا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر انہیں رخ انور یاد آتا تھا۔ اور یہ جو محرم الحرام کی ابتدا شہادت سے ہے، اسی طرح تاریخ اسلام جو ہے وہ پہلے دن سے اللہ کے نام پر اپنے خون صدقہ اور واری دینے والوں کی تاریخ سے بھرا ہے۔ آل یاسر کی قربانیوں سے لے کر آپ غزوات تک آئیں، بدر و احد میں آئیں، خندق میں آئیں، ایک ایک حصے پر آئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وجود مبارک کا مسئلہ کیا گیا، آپ وہاں تک آئیں۔ جو دکھ اور تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی اسے دیکھیں۔ غزوات میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ایسے کھڑے ہوئے کہ آپ کی طرف پیٹھ نہ آئے، منہ آپ کی طرف کر کے ایسے کھڑے ہوئے کہ کوئی تیر آتا ہے، کوئی ضرب آتی ہے تو ہماری پیٹھ پر آئے،
اور اس طرف منہ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ نہ ہو۔ تو ان واقعات میں اور واقع کربلا میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اتنا دکھ، اتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی کہ جو سیرت پاک کے واقعات میں جس کا اظہار ملتا ہے کہ فتح مکہ پر جب آپ نے معافی کا اعلان کیا تو وہ غلام جس نے نیزہ پھینکا تھا اس نے بھی یہ پوچھا کیا مجھے بھی معافی کیا؟ تو آپ نے فرمایا سب کو معاف کیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دن یاد آ جاتا۔ اتنی تکلیف تھی۔ اب اس بیچ میں کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ درد کی شدت آپ اس وقت بھی اس درجے کی محسوس فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے نہ آؤ۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، مقابل تھے، اور واقع کربلا کو جب آپ دیکھتے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو خانواد رسول کو شہید کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور سے یہ سورش شروع کی گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغامات دیے گئے کہ آپ آگے آئیں، آپ امارت پر آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اور جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا تو پھر اس میں شدت آ گئی۔ پھر یزید نے جب امارت سنبھالی تو اس نے یہ کوشش کی کہ اہل شام سے بیعت لینے کے بعد جتنا جلد ممکن ہو سکے تو حرمین شریفین کی طرف توجہ کی جائے کہ یہاں سے جو اکابر لوگ ہیں وہ بیعت کریں۔ تو اس نے جو حاکم مدینہ تھا انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ جو اکابر لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان سے بیعت لی جائے۔ اس میں 2 حضرات، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کا خصوصی ذکر کیا۔ اب سب سے بڑھ کر جو اس کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں۔ آپ کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے کہ یہ بیعت کے لیے میرے ساتھ ضد کریں گے۔ پھر جو اہل کوفہ ہیں انہوں نے بے شمار پیغامات کے ساتھ وفود بھی بھیجنا شروع کر دی۔ آپ نے 2 وفود واپس لوٹا دی۔ تیسرا وفد جو آپ کو بھیجا گیا اس کے ساتھ بے شمار خطوط بھی تھے۔ ان سینکڑوں خطوط میں ہزاروں لوگوں کے دستخط موجود تھے، حاشیے پر ایک ایک کے دستخط اور ولدیت موجود تھی، نام، ولدیت، دستخط، ایسے تحریریں موجود تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی دیا گیا اور یہاں تک لکھا گیا کہ روز محشر ہم آپ کا دامن پکڑیں گے، کہ ہم سے زبردستی بیعت لی گئی۔ اب ادھر انہوں نے امیر کی بیعت کر لی، ادھر اپنا حصہ صاف کر لیا، لیکن جو سوچ کرنا چاہتے تھے اور جو نفاق ڈالنا چاہتے تھے، جو خرابی پیدا کرنا چاہتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ یہ کہتے ہیں ہم سے زبردستی بیعت لی۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور یہ ماجرا دیکھیں ہے کیا۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ جہاں جا کر رکے، ابن سرجہ غالباً ان کا نام ہے، جہاں آپ جا کر رکے تو بے شمار لوگ آئے، اور اس وقت جو کوفہ کا حاکم تھے وہ انتہائی شریف طبع تھے، مزاجن بھی بہت نرم تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نیک صالح، لیکن طبعاً بہت نرم تھے جس کا فائدہ اہل کوفہ اٹھاتے تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کی ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں لوگوں نے بیعت کی۔ تو
آپ نے واپس مکتوب بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں لوگ بیعت جو ہے وہ آپ کی کرنا چاہتے ہیں، اور یزید کی بیعت سے یہ لوگ آری ہیں، انحراف کرتے ہیں اور اسے ظلم سمجھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت نہیں درکار تھی، بے شمار روایات اور بے شمار پہلو آپ کی ذات کے اور آپ کے سفر کے واقع کربلا کے حوالے سے ملتے ہیں۔ کہیں کسی جگہ کوئی معمولی سا شائبہ ایسا نہیں ملتا پوری تاریخی حوالہ جات میں کہ کہیں یہ آپ کی چاہت ہو کہ آپ کو امارت ملے۔ لیکن جو پہلو یزید اختیار کر رہا تھا کہ وہ تخت نشین ہو اور بیعت زبردستی کرائے اور اپنے جو حاکم ہیں انہیں کہے کہ جگہ جگہ سے بیعت لے، اور اس بیعت لینے میں وہ اصرار کرے اور سختی کرے، یہ وہ عمل ہے جو درست نہیں ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہر ایذا برداشت کی ہے، لیکن دین حق میں ایک نقطے کی کمی یا زیادتی برداشت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دار دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بے شمار مسائل تھے۔ جو فارس کی فوجیں تھیں وہ اسلامی جو سلطنت کی سرحد ہے اس پر پہنچ چکی تھی۔ آپ کے وصال مبارک کے ساتھ جھوٹے نبیوں کے دعویٰ جو کرنا ہے ان کا الگ سورش پیدا ہو چکی تھی۔ زکوٰۃ کا نہ دینا اور اس کا انکار کرنا یہ ایک الگ بحث چھڑ چکی تھی۔ اور پھر یاد رکھیں جتنی بڑی ہستی اٹھتی ہے نا اتنا بڑا خلا پیدا ہوتا ہے۔ یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ خلیفہ رسول ہونے کا انہیں شرف نصیب ہوا، اور جب ان کے حضور بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی کہ حضرت کسی ایک طرف کے لشکر کو روک لے، زکوٰۃ کا جو انکار کر رہے ہیں اس طرف بھی لشکر جائے گا، جو جھوٹے دعوے نبوت کے کر رہے ہیں اس طرف بھی ایک لشکر جائے گا، اور جو سرحد اسلامی ہے اس پر بھی ایک لشکر جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہو؟ تو نحیف وجود کے ساتھ مضبوط ترین اور بعد از انبیاء عظیم ترین ہستی نے فرمایا ایک نقطے کی کمی یا زیادتی برداشت نہیں ہوگی۔ جو کچھ فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب چلے جائیں چاہے مجھے جنگلی بھیڑیے آ کر جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں کھائے، ہر حکم پر تعمیل ہوگی۔ تو یہاں بھی وہی صورت آتی ہے کہ اس کا وہ انداز امارت درست نہیں ہے، اس میں پسند ذاتی کی بو ہے، جس بو کو ناپسند فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ آپ کو جب تیسرا وفد ملا اور آپ نے وہاں سے سفر اختیار کیا تو کتنے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو یہ بات عرض کی، اپنا مشورہ دیا کہ حضرت یہ درست نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ان پر اعتماد نہ کریں، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک بھی ہے کوفہ میں، چونکہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں وہاں دارالخلافہ بھی رہا، آپ کا بچپن وہاں گزرا ہے۔ تو آپ جب وہاں سے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، حج کا موقع ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو اگر آپ جہاد کا اعلان فرماتے یا شمشیر بکف نکلنے کی بات فرماتے تو آپ کی ساتھ ایسی تو نہیں تھی کہ ساتھ کوئی نہ دیتا۔ وہ لوگ جو آپ کے چہرے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے تھے وہ آپ کے ساتھ سربکف نہ ہوتے۔
آپ معصوم خواتین اہل و عیال کو لے کر نکلتے، یا آپ کے ساتھ جری لوگ ہوتے، تیار ہوتے، شمشیر بکف ہوتے، حج کا موقع ہے، کہیں بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ذات پکارے جسے دوش رسول نصیب ہوا ہو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دی ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ایک کندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے، اور دوسرے کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں مبارک پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو سامنے سے کوئی صحابی میرے تو انہوں نے عرض کی کہ کیا خوب سواری ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا خوب سوار ہے، آپ کا خون ہے، پہلے جتنے مار کیے ہوئے حق کو باطل کیے ہوئے ہیں، ظاہراً مخالفت کرنے والے ہیں، یہاں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ، اور آپ کی جان پر ہے۔ اب دیکھیں یہ منافقت کتنی بری شے ہے، کتنی خراب شے ہے، اظہار اقرار حق کا، اور کتنا بڑا ظلم۔ تو لگ بھگ 72 نفوس، 70 سے 80 مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن جو اکثر روایت کیا جاتا ہے اسے 72 ہے، تو لگ بھگ 72 نفوس کا یہ قافلہ، جس میں خدام ہیں، جس میں اہل و عیال ہیں، معصوم بچے ہیں، تو آپ نکلے۔ تو جب آپ نکلے تو تب تک وہاں ایک فرق پیدا ہو چکا تھا۔ تو یزید نے ابن زیاد نامی، عبداللہ ابن زیاد بھی لکھا جاتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد بھی لکھا جاتا ہے، اس کو وہاں حاکم مقرر کیا۔ وہ سخت آدمی تھا۔ وہ جب وہاں گیا تو اس نے یہ سورش جو ہے اور یہ نفاق جو ایسے زور سے روکنے کی کوشش کی، اس پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اس سے بچ نکلا۔ جب اس نے سختی کی تو اہل کوفہ جو بیعت کر رہے تھے حضرت مسلم بن عقیل کی، انہوں نے انکار شروع کر دیا، اور اس حد تک پھر آپ کو تکلیف پہنچی کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے نکلنا پڑا، اور وہ ہزاروں کے مجمع تو کجا، آپ کو راستہ کوئی نہیں بتاتا تھا کہ اگر آپ راستہ پوچھنا چاہیں۔ اسی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، پھر انہوں نے ہی شہید کیا ظالموں نے۔ لیکن شہادت سے پہلے آپ نے ایک حالات کا جو پیش آ رہے تھے اس کے متعلق ایک مکتوب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ اب جہاں یزید اس کو ابن زیاد کو یہ اطلاع بھجوا رہا ہے کہ اپنا نظام اور انتظامی معاملات جو ہے اسے مضبوط کر لو، کیونکہ یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے نکل چکا ہے۔ اسی میں راستے میں ہی آپ کو حضرت مسلم کا وہ مکتوب اور تحریر آپ کو مل گئی، جس میں سارے حالات لکھے کہ پھر مشاورت کہ حضرت وہاں جانا درست نہیں ہے۔ پھر یہی مشورہ طے پایا، آپ نے پسند فرمایا کہ جاتے ہیں، یہ سارے واقعات دیکھتے ہیں ہو کیا رہا۔ نہ آپ کا مقصد جھگڑا تھا، نہ جنگ تھی، نہ تضاد تھا، نہ امارت تھی۔ اختلاف جو تھا بیعت نہ کرنے کا، وہ فکر تھی جو کسی کی پسند ہو۔ آپ نے اپنی جان، اپنا خانوادہ، اہل و عیال، بچے، ہر شے قربان کر دی، کس پسند پر؟ جو پسند فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس شے سے آپ نے ٹکر لی؟ جو کسی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہٹ کر اپنے لیے پسند فرمایا، اس پسند کو آپ نے اپنی قربانی دے کر، اور یہ مور ثبت کی روز محشر تک کے حق اور ناحق اس کی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ ملاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ شے ایسی ہے جسے ملایا نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے پھر بھی چاہا کہ میں جا کر پتہ کروں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اب یہ فکر ہے امت کی۔ آپ پھر آگے تشریف لے گئے تو ابن زیاد نے
ایک لشکر جو تمیمی کی قیادت میں بھیجا، 1000 لگ بھگ جو اس کی تعداد ملتی ہے اسے بھیجا، اور اس نے کوفہ سے کافی باہر آ کر آپ کو روک لیا. اور جب باہم بات ہوئی تو اس نے عرض کی وہ بنیادی طور پر ایک نیک آدمی تھا. تو اس نے عرض کی کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، یہ جو احکامات ہیں، اس کی پاسداری میں روکنا مقصود ہے، ادب جو ہے اس کا تجاوز مقصود نہیں. تو یہی بات کہ آپ جو ہیں یزید کی بیعت کر لیں. پھر وہاں سے جو چیز طے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دمشق چلتے ہیں. اب کوفہ سے مغرب، جہاں آپ کا قیام ہے وہاں سے مغرب کو دمشق ہے، اور جو میدان کربلا ہے یہ کوفہ اور دمشق کا جو راستہ ہے اس پر واقع ہے. تو وہاں سے 3 منزل کی دوری پر کربلا ہے، اور جو کربلا ہے یہ فرات کا کنارہ ہے، اور اس کا قدیم نام اللطف بھی ملتا ہے. تو اب تو کربلا کی بات آتی ہے. تو وہاں جب گئے تو وہاں قیام ہوا. ایک عمر جو نام ہے، عمر بن سعید غالباً نام ہے، اس کو پھر اس نے ابن زیاد نے دوبارہ بھیجا، وہ کربلا میں گیا. تو جو بات تھی، جو ضد تھی، وہ یہی تھی کہ آپ بیعت کر لیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط ارشاد فرمایا، مجھے دمشق جانے دو، تمہارے کسی ہاتھ پر میں یہ بیعت نہیں کروں گا، میں یزید کے روبرو ہوں گا، یہ معاملہ، یہ ماجرا میرے اور اس کے درمیان ہوگا. آپ کی قریبی عزیزداری بھی تھی، تو تم اس میں نہ پڑو. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر مجھے واپس جانے دو، میں واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا. اگر یہ بھی نہیں تم کرتے تو پھر مجھے اسلامی سرحد پر لے جاؤ، جو لشکر جہاد میں مصروف ہے میں اس میں شامل ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا پسند کروں گا. تو اس نے یہ تینوں جو آپ نے شرائط بیان فرمائی لکھ کر واپس کوفہ میں ابن زیاد کو بھیجی. ابن زیاد نے واپس جو جواب بھیجا اور جو شخص بھیجا وہ شمر تھا، اور جو طے تھا وہ یہ تھا کہ بیعت ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اور جب یہی موضوع اور شدت چل رہی ہے، جس دن شہادت ہے اس دن آپ کے ساتھ نماز پڑھی اسی لشکر نے امامت میں، اور آپ نے خطبہ بیان فرمایا، اور اس خطبے میں آخر آپ نے وہ خطوط بھی بیان فرمائے، دکھائے کہ یہ وہ خطوط ہیں جو تم لوگوں نے مجھے لکھے ہیں، یہ میں یزید کو دکھاؤں گا، وہاں رکھوں گا، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے. تو پھر اس کے بعد وہ نفاق، وہ برائی جس کا سبب وہ ظلم ہوا، جو خانوادہ رسول کی شہادت کا سبب بنا. اب اس میں جب روایات کی بات آتی ہے تو جانے کتنی ہی روایات کی کہی جاتی ہے، کتنے وہ راوی جن کا نہ نام ہے، نہ تحقیق ہے، نہ کتاب ہے، بیان کی جاتی ہے. لیکن ایک بات پر ہر ایک کا اتفاق ہے کہ وہ نفوس جو آپ کے ساتھ تھے، چاہے کوئی ایک خادم بھی ہے، کوئی کمزور اور نحیف بھی اگر کوئی ہے، زخم اس کے سینے پر آئے ہیں، پیٹھ پر نہیں آئے. آپ کی اقتداء میں ہر ایک نے پھر قربان ہونا پسند کیا. اور اس کی شان اور تمیمی جب انہوں نے یہ بھانپا کہ یہاں تو نیت ہی کچھ اور ہے، بات بیعت کی تو ہے نہیں، تو وہ جو ایک دستے کا، 1000 کے دستے کا جو انچارج تھا، اس نے اس ذمہ داری تو کیا، اس نے روبرو آ کر آپ کے حضور اپنی جان نچھاور کر دی. اور یہ جو حق و باطل کا مارکا ہے معزز سامعین کرام، یہ جو فرمایا گیا ہے نا، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہے. کیا میرا عمل، میری سوچ،
میرا کردار سچائی اور عدل میں پورا ہے؟ کیا مجھے جو دعوی عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر خانوادہ قربان ہوا اس پر میں اپنی پسند و ناپسند نہیں دیکھ سکتا؟ کیا میرا جو لین دین ہے وہ رب کائنات کے اصول کو نہیں دیکھ سکتا؟ میرے جو معاملات ہیں، میرے جو لین دین، میری جو دوستی ہے، اس کا پیمانہ اگر میری ذات ہے تو ذات باری تعالیٰ کا ماننا پھر کیا ہے؟ پھر روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا ہیں؟ خانواد رسول تو حق پر قربان ہوا، انعامات رب کائنات نے عطا فرمانے، اتنی عظیم قربانی ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی لفظ ہے، نہ وہ زبان ہے جو یہ شان بیان کر سکے۔ تو عظیم قربانی ہے رب کائنات نے، اللہ رب العالمین نے اس کا انعام عطا فرمانا ہماری سوچوں سے باہر ہے۔ یہاں تو وہ تپتی ریت ہے، لیکن اس کے حضور جب بات آئے گی، عالم خلق بدلے گا، برزخ سے آخرت تک کی بات آئے گی، وہ شان بیان نہیں کی جا سکے۔ لیکن جو اس امتحان میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں معزز سامعین کرام، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ روز گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیاں، خانواد رسول کی گستاخی، امہات المومنین پر بات آ رہی ہے۔ میرے سامنے قرآن کریم ہے، میں بر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی وہ لفظ نہیں مل رہا جو اس درد کو بیان کر سکے۔ کیسے ہم جی رہے ہیں؟ پھر کیوں نہ ڈوبیں، کیوں نہ تفن اور بیماریاں پھیلیں ان معاشروں میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار نہیں ہے؟ کیا ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور آپ کے احکامات کی آپ کی حکم عدولی نہیں کر رہے؟ آپ کے خانوادے کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کے خدام کی، ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، رب کائنات نے ان کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، کرامات حیات میں بیان ہوتی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے یہ وصیت کی کہ میرا وجود روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا، اجازت پوچھنا، اگر اجازت ملی تو وہاں دفن کرنا، وہ کرنا باہر بقیع میں دفن کر دینا۔ تو صحابہ کرام جمع غفیر ہے، آپ کی وجود مبارک کو لے کر روضہ اطہر کے سامنے رکھ کر عرض کی دست بستہ، یا رسول اللہ ھذا ابی بکر، یہ حضرت بکر صدیق۔ تو جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ کہ روضہ اطہر کے دونوں دروازے پٹ دونوں ایسے خود سے کھلے، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی بھی وصیت تھی، تب بھی دروازہ کھلا، لیکن تب پھر ایک پٹ کھلا تھا، اور یہ ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں اور ایک جگہ خالی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ خالی جگہ جو ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد پور ہوگی۔ اور یہ دو ہستیوں کے بارے آپ نے روز معاشر کا حصہ جو بیان فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، یہ وہ دو ہستیاں ہیں جو قیامت کو میرا اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کھڑی ہوں گی۔
اب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے؟ تھوکے آسمان پر، پورے چاند کی آب و تاب پر تھوکے، 14ویں کے چاند پر تھوکے، اس کا کیا ہے؟ دکھ اس بات کا ہے کہ مملکت اسلامیہ ہے، ہم مسلمان ہیں، کیا جواب دو گے جا کر اللہ کے حضور کہ ہم اتنے گناہوں میں لت پت ہو چکے تھے کہ اس حد تک گستاخی ہو رہی ہے، ہم جی رہے ہیں؟ تو یہ میں عرض کروں گا، اپیل کروں گا اپنی حکومت سے، انتظامیہ سے، اس باریکی کو سمجھیں کہ وطن عزیز پاکستان، پاک سرزمین ہمیں جان سے عزیز ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر ہمیں عزیز ہے جان سے۔ اس میں نفاق ڈالنے کے لیے کبھی اسلام کے نام پر، کبھی قانون کی خلاف ورزیوں اور ان کی باریکیوں پر، کبھی سرحدوں پر، کبھی کسی ملک کے تحت، کبھی کسی ملک کے تحت، اور آج جو فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ان گستاخیوں کو اس کا سبب بنایا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے اس چیزوں کو؟ ہر شے کا نوٹس لے سکتے ہو، چینی کا نوٹس لے سکتے ہو، آٹے کا نوٹس لے سکتے ہو، اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور یہ آگ بڑھ اٹھی تو پھر تمہارے نوٹس دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ آمت الناس جب انصاف کو اٹھتی ہے تو پھر خرابی اتنی بڑھتی ہے، پھر سوچی نہیں جا سکتی۔ کیوں جرت ہو رہی ہے سب کو اس طرح کی؟ تو یہ تو وہ بات ہے جو ذمہ داران کی ہے، وہ اپنے حصے کا جواب دیں گے۔ معزز سامعین کرام، ہم اپنا کردار اٹھائے اس کے حضور کھڑے ہوں گے روز محشر۔ اس سلطنت پر اسلام نافذ کرو، پاکستان کی اس 22ویں کروڑویں اکائی پر اپنے ملک کا قانون نافذ کرو، ایک باعمل مسلمان ہو۔ میرے کسی ایک سہل عمل سے کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ کی پسند پر عمل ہوتا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے ہی نہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب کی بات کیا چاہیے؟ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، ہمارے ملک میں انصاف عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک کی تعمیر میں اپنا خون اور جان اور ہڈیاں ہم صرف کریں، اپنی آنے والی نسل کو ایک خوبصورت باغیچہ دیں جس میں وہ مہک شدہ جو سانس ہے، خوشبودار جو سانس ہے، ایک عدل اور انصاف جو ہے اسے دیکھ سکیں۔ وہ اقدار جو اسلامی روایات اور اقدار ہیں وہ ہم اپنی اولاد کو سکھا سکیں تاکہ یہ ہماری نسل میں چلے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بات کرنے کا موقع ملا، خانوادہ رسول کے حوالے سے بات کی، کہ درد بیان کیا، لیکن میں بہت واضح اور بڑا مضبوط یہ احساس رکھتا ہوں کہ کم علم آدمی، اس لیے نادانستہ بھی جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو ان گزارشات میں، اللہ مجھے معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔